تقریباً 9 بجے ہم لوگ اڈیالہ جیل پہنچے، جس میں خان صاحب کے لیڈ کونسل سلمان صفدر صاحب، سکندر ذوالقرنین صاحب، میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے لائر ہے بیرسٹر تیمور صاحب، جو الیکشن میں کینڈیڈیٹ بھی ہے، اپنی کمپین چھوڑ کر آج سائفر کیس کی پروسیڈنگز کے لیے آئے۔ جب ہم آئے تو ہمیں گیٹ پہ روکا گیا اور ہم سے کہا گیا کہ اندر ابھی عدالت لگ رہی ہے، آپ لوگ ویٹ کریں۔ ہماری موجودگی میں ہی انہوں نے گواہوں کو اندر الاؤ کیا۔ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں گیٹ پہ کیوں روکا ہوا ہے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی جو ہے نا جج صاحب عدالت میں بیٹھے نہیں ہیں، شاید وارم اپ ہو رہا ہے، تو جیسے ہی عدالت لگتی ہے تو آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں۔ ہم باہر ہی کھڑے تھے، اتنے میں شاہ محمود صاحب کی جو بیٹی ہے وہ ہمارے پیچھے باہر آئی اور انہوں نے کہا جو اس کیس کا سب سے پرنسپل وٹنس ہے اعظم خان صاحب، ان کا ڈیفینس کونسل نے کراس کر دیا ہے اور جج صاحب کو بتایا گیا ہے کہ وکیل نہیں آئے۔ ہم گیٹ پہ تقریباً 10 بجے تک انتظار کرتے رہے، پھر ہم نے شور شرابہ ڈالا تو اس کی وجہ سے ہمیں اندر الاؤ کیا گیا۔ جیسے ہی ہمیں اندر الاؤ کیا گیا تو بتایا گیا کہ جی اعظم خان صاحب کا تو کراس ہو گیا ہے، روڈ ڈیفینس کونسل نے کیا ہے۔ جب ہم اندر گئے تو ہم نے جج صاحب کے سامنے 9 درخواستیں ڈالی۔ ہم نے جج صاحب سے کہا کہ ہماری موجودگی میں آپ کیسے ڈیفینس کونسل کر سکتے ہیں؟ ڈیفینس کونسل تو ان کے لیے ہوتا ہے جو کسی لائر کو افورڈ نہیں کر سکتے فائنینشلی، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو اور وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی لائر رکھ لے، تو اسٹیٹ کے پیسوں پہ ڈیفینس کونسل یا اسٹیٹ کونسل رکھا جاتا ہے۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے بڑی لمبی آرگومنٹس کی۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے سلمان صفدر صاحب نے ایک درخواست ڈالی اور عدالت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، جس کے وہ خود آ کے آپ کو ڈیٹیل دیں گے، لیکن ہماری 9 درخواستوں کو ریجیکٹ کیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کیس میں جو ہے نا وکیل ہے ہی نہیں، اور ہماری موجودگی میں سینئر موسٹ ایڈوکیٹس آف سپریم کورٹ کی موجودگی میں ہائی کورٹس کے 2 جونیئرز وکلاء کو جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں ان کے جونیئر ہیں، ان کو اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیا گیا ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا فکسڈ میں چل رہا ہے۔ ان کی بھرپور تیاری ہے کہ جو ہے نا ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ شاید 6 اور 7 کو فیصلہ اناؤنس کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آج ہی فیصلہ اناؤنس کریں گے۔ یہ سارے گواہوں کی آج ہی کراس کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رات کے 7:30 سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ چل رہا ہے سارا کچھ پروسیجر، اور جو ہمارے سینئر کونسلز ابھی تک اڈیالہ میں موجود ہیں، اسی عدالت میں موجود ہے، اور جج صاحب کہتے ہیں میں تو آپ کو سنتا ہی نہیں ہوں، میں نے آپ کو ڈس الاؤ کر دیا ہے اور میں نے عمران خان صاحب کے لیے اپنی مرضی کے اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیے ہیں، اور وہی اسٹیٹ کونسل اب جرا کریں گے۔ جو سب سے امپورٹنٹ وٹنس تھے اعظم خان صاحب، فورن جو سیکرٹری تھے اس ٹائم کے، اور ایمبیسڈر، تو خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ ہمارا ایک ہی کویشچن ہے، یہ کراس اس لیے ہمارے لائر سے انہوں نے رائٹ چھین لیا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم انہیں ایکسپوز کریں گے، جس طرح خان صاحب نے آج انہیں ایکسپوز کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ ہم اپنے کراس میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بھی بلائیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ توشہ خانہ میں بھی ہم سے جو کراس کا رائٹ ہے وہ انہوں نے چھین لیا ہے۔ ہمارے دونوں سینئر کونسل نذیر صاحب اور شہباز کوسا صاحب جو اپنے فادر کی کمپین چھوڑ کر آج آئے تھے کراس کے لیے، ان کی موجودگی کے باوجود جج صاحب نے ہمارا رائٹ کلوز کر دیا ہے، اور تاریخ کا عجیب و غریب قسم کا فکسڈ میں چل رہا ہے۔ ان کا ارادہ ہے کہ خان صاحب کو آج اور کل میں سزا سنا دے۔ خان صاحب نے قوم کے لیے ایک پیغام بھجوایا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے پورے پاکستان کو مبارکباد دی ہے کہ جس طرح انہوں نے زندہ قوم بن کر، زندہ قوم ہونے کا ثبوت دے کر وہ کل ریلیوں میں نکلے تھے، اور خان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی یہی پاکستانی قوم 8 فروری کو بھی نکلے گی، اور خان صاحب نے کہا یہ ایک فکسڈ میچ ہے، یہ چاہے جو مرضی کر لے، یہ سزا سنائے تاکہ عوام میں مایوسی پھیلائے۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اور آپ نے 8 فروری کو بھرپور طریقے سے نکلنا ہے کہ انہوں نے یہ جو فیلڈ بنانی ہے، یہ عوامی طاقت سے ہی ہم یہ فیلڈ اکاڑ کے پھینک دیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔